السلام علیکم ناظرین، نیشنل بینک آف پاکستان کے معاملے پہ آج ہم بات چیت کریں گے۔ ہم نے پہلے بھی کچھ 4-5 پروگرام اس حوالے سے کیے ہیں اور ان پروگرامز کے فیڈ بیک میں ہمیں متعدد پیغامات آئے ہیں۔ بعض لوگوں کی طرف سے جو ہے کہ وہ عدلیہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی ہیں اور بعض الزامات عائد کیے گئے ہیں کہ شاید بعض ججوں کو نیشنل بینک کی جانب سے نوازا گیا ہے یا ان کی افیلیشن ماضی میں یا ابھی موجودہ بھی ان کے عزیز و اقارب کی نیشنل بینک کے ساتھ کوئی افیلیشن ہے اور مفادات وابستہ ہیں، اس لیے جو پینشنرز ہیں نیشنل بینک کے ان کو تو ان کا حق نہیں مل رہا اور ان کے فیصلے جو ہیں یا ان کی جو کیسز ہیں وہ کئی ماہ سے جو ہیں پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے پینشنرز کے حق میں فیصلے کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی 4 سال ہونے والے ہیں سپریم کورٹ میں نیشنل بینک آف پاکستان کی جو ریویو پٹیشن ہے وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اس حوالے سے بہت سے لوگ جو ہیں مختلف سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دوسری جانب پریزیڈنٹ نیشنل بینک اور چیئرمین نیشنل بینک کی جو تقرری کا معاملہ تھا، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے 2 ہفتوں کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی جو ریویو پٹیشن فائل کی گئی اس میں 2 رکنی بینچ نے جو پہلا فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا اور پریزیڈنٹ نیشنل بینک کو اور نیشنل بینک کے چیئرمین کو ان کے عہدوں پر بحال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف پروگرام کیے تھے اور ان پروگرام کے فیڈ بیک میں جہاں ہم نے آپ سے کہا کہ مختلف نیشنل بینک کے امپلائیز نے یا پینشنرز نے یا نیشنل بینک سے وابستہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہمیں مختلف پیغامات کیے، اس کے ساتھ ساتھ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ جناب عارف عثمانی صاحب نے بھی ہمیں ایک میسیج کیا اور اس میسیج میں انہوں نے کچھ گلے شکوے کیے اور ہمارے پروگرام کو وہ جھوٹ سے لبریز پروگرام قرار دیا۔ تو ہم بھی حیران تھے کہ ایسا کیا ہوا کہ جو ہمارا پروگرام جو ہیں وہ جھوٹ سے لبریز ہیں، کیونکہ ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے تھے اس میں کوشش کی تھی کہ نیشنل بینک آف پاکستان کا جو بھی ڈیٹا ہو، فائنینشیل ڈیٹا ہو یا ان کے اکاؤنٹس کا یا ایسٹس کا معاملہ ہو، تو نیشنل بینک آف پاکستان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو ان کی آخری جو اینول رپورٹ تھی، فائنینشیل رپورٹ، اس کو سامنے رکھ کر اور اسی کی سلائیڈز کو ہم نے یوز کر کے تمام ڈیٹا کے حوالے سے بات چیت کی اور جو عدلیہ کے اندر کیسز ہیں ان میں بھی ہم نے کوشش کی کہ جو عدالتی ریکارڈ ہے یا دستاویزات ہیں ان کو سامنے رکھ کر انہی کے اوپر کومنٹس کریں یا بات کریں، کیونکہ ہمیں بھی اندازہ ہے کہ یہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں اور اس میں توہین عدالت کے بھی معاملات اس میں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن پھر ہم نے استفسار کیا جناب عارف عثمانی صاحب سے کہ جناب ایسا کون سی بات ہے کہ جس پہ آپ یہ جھوٹ کا لبریز کریں؟ ہم نے تو تمام یہ عدالتی ڈاکومنٹس اور نیشنل بینک کی جو ویب سائٹ کا ڈیٹا ہے اسی کو استعمال کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے جو پہلا پیغام جو میسیج کیا تھا وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور پھر بعد میں جس چیز کی انہوں نے نشاندہی کی اس کے بھی اوپر ہم بات کریں گے۔ جو پہلا میسیج تھا ان کو 17 جولائی کو رات 10:05 پہ انہوں نے ہمارے اسی نمبر پر جو ہماری اسکرین کے اوپر آپ دیکھ پا رہے ہیں جو ہم نے واٹس ایپ کے لیے دیا ہوا ہے، اس کے اوپر ان کا میسیج آیا تھا۔ اس میں اردو میں میسیج تھا یہ کہ السلام علیکم، میں عارف عثمانی ہوں، آپ کا جھوٹ سے لبریز پروگرام سنا، میرا بینکنگ کا تجربہ 39 سالوں سے زیادہ ہے اور میں 3 ملکوں میں CEO رہ چکا ہوں۔ میں نے فائنینس نہیں پڑھا مگر سالوں کی ٹریننگ کے بعد کئی دفعہ سٹی بینک کے ٹریننگ سینٹرز میں پڑھایا ہے، ذرا سوچ کر بولا کریں۔ تو یہ ان کا پیغام تھا۔ تو ہم نے کہا کہ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر ہی بولیں اور تمام ایسی دستاویزات یا شواہد کو استعمال کریں جو مستند ہوں۔ تو اس کے جواب میں نے ان کو ایک میسیج کیا تھا اور ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور میں نے اس پہ 3-4 کویسچنز ریز کیے تھے، بیسیکلی جو سارے کے سارے پینشنرز کے کیس سے متعلق یا چیئرمین بینک اور پریزیڈنٹ بینک کی جو تقرری اور ان کی بحالی کے حوالے سے جو عدلیہ کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جو ہمارے جب ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو اس کے اوپر بھی کومنٹس بہت سے لوگوں نے کیے ہیں، تو ان کی روشنی میں تاکہ جو بھی حقائق پر مبنی چیز ہے وہ سامنے آئے، ریدر دین کہ کل جو ہے کہ جیسے آج عارف عثمانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پروگرام جو ہیں وہ جھوٹ سے لبریز ہوتے ہیں، تو یہ نہ ہو کل کوئی اور کھڑا اور یہ کہہ جی کہ ہمارے پروگرامز کے اندر توہین عدالت کی جا رہی ہے، ججوں کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ انہی پروگرام کے اندر جن پروگرام سے متعلق عارف عثمانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جھوٹ سے لبریز پروگرام ہے، ان کے اندر بھی ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ اعتراضات کر رہے ہیں، کچھ ججز کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو عارف صاحب نے شاید وہ حصہ پروگرام کا نہ سنا ہو یا نظر انداز کر دیا ہو، کیونکہ ہم نے جو سوال ان سے کیے ہیں وہ بھی انہیں
ابھی انہوں نے ان کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا، اور پہلے تو جواب ہی نہیں دیا، پھر بعد میں جواب دیا تو یہ کہا کہ ہم اس کو چیک کریں گے کہ 72 سال سے ہماری یہ کمپنی پرانی ہے تو ریکارڈ دیکھیں گے۔ سوالات میرے ان سے بڑے سادہ سے 3-4 سوالات تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ جو پینشنر کیس کے اندر ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ نے تمام فیصلے موجود ہیں، اس کے باوجود نہ تو فیصلے پر عمل ہو رہا ہے، نہ ہی جو ریویو پٹیشن ہے اس میں نیشنل بینک کے جو وکلا ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پینڈنگ میں طویل عرصے سے پڑا ہوا ہے، تقریباً 46 ماہ ہو چکے ہیں وہ کیس پینڈنگ میں ہے۔ تو آپ نہ تو اس فیصلے پر عمل کر رہے ہیں، نہ ہی جو ریویو پٹیشن آپ نے خود کی ہوئی ہے بینک نے، اس میں آپ کے وکیل پیش ہوتے ہیں عدالت میں، جس کی وجہ سے معاملہ لٹکا ہوا ہے۔ اور جو بزرگ شہری ہیں پاکستان کے 65, 70, 80, 90 سال کے، جنہوں نے اس بینک کے لیے اپنی تمام عمر گزار دی، جس میں کئی بیوہ خواتین بھی شامل ہیں، وہ بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور ان کو ان کی داد رسی نہیں ہو رہی، ان کو ان کی جو پینشن کا قانونی معاوضہ ہے وہ بر وقت نہیں مل رہا۔ تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو ہم نے یہ سوال کیا تھا، دوسرا ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ کیا فاروق مہتا صاحب نیشنل بینک آف پاکستان کے لیگل ایڈوائزرز میں شامل ہیں، اور کیا عامر فاروق جو ہیں ان کے جو صاحبزادے ہیں جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، اور جنہوں نے پریزیڈنٹ اور چیئرمین کو جو تقرری کو کالعدم قرار دیا گیا تھا ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کی جانب سے، اس فیصلے کو انہوں نے معطل کیا ہے اور ان کو بحال کیا ہے۔ کیا عامر فاروق صاحب جی ماضی میں بھی نیشنل بینک کے لیگل ایڈوائزر یا آن بورڈ کسی پوزیشن پر رہے ہیں؟ ایک یہ سوال تھا۔ اور تیسرا جو ہم نے ایک سوال کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہے کہ ماضی میں جج بننے سے پہلے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے لیگل ایڈوائزر رہے تھے یا نہیں رہے تھے؟ اور ایک اور جو الزام لگایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی، ہماری ہی ویڈیوز کے اوپر کومنٹس میں یہ آیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے کسی صاحبزادے کو نیشنل بینک آف پاکستان کی سینئر ایگزیکٹو پوسٹ پر جو ہے ملازمت دی گئی ہے، تو اس وجہ سے وہ سماعت نہیں ہو رہی معاملے کی۔ یہ بڑا سنگین الزام ہے۔ تو ہم نے یہ عارف عثمانی صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ واقعی ایسی کوئی بات ہے، کیونکہ اس قسم کے میسیجز ہمیں آ رہے ہیں یا نہیں آئے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے ہسٹری کے حوالے سے تو کہہ دیا کہ بینک کی 72 سالہ ہسٹری ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے کہ مجھے نہیں معلوم کیا صورتحال ہے، چیک کرنا پڑے گا۔ لیکن جس وقت سرونگ کنڈیشن ہے، جو کیا فاروق مہتا صاحب اس وقت ہیں یا نہیں ہیں، اور چیف جسٹس صاحب کے صاحبزادے آن بورڈ ہیں یا نہیں ہیں، اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرا خیال ہے کہ جو معاملہ جس ایک جملے کی وجہ سے عارف عثمانی صاحب کی یقیناً دل آزاری ہوئی ہے، اور ہمیں افسوس بھی ہے کہ اس جملے کی وجہ سے عارف عثمانی صاحب کی دل آزاری ہوئی، اور انہوں نے ایک ہمیں میسیج بھی کیا اور ہمارے پروگرام کو جھوٹ سے لبریز قرار دیا انہیں۔ باقی تمام کنٹینٹ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی کویسچن ریز نہیں کیا، صرف ایک جملہ تھا جس پہ میں نے جب یہ ہائی کورٹ کے اندر عارف عثمانی صاحب کی اور زبیر سومرو صاحب کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، تو اس وقت جو ہے اس کے بعد ہم نے ایک جملہ میرے استعمال کیا جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے پاس تعلیمی قابلیت بھی نہیں تھی بینکنگ کی، اور تجربہ بھی نہیں تھا۔ تو یہ تجربہ بھی نہیں تھا، یہ بیسیکلی جو اس جملے کا ایک حصہ ہے، یہ عارف عثمانی صاحب کو ناگوار گزرا۔ انہوں نے کہا جی میرا 39 سال کا تجربہ ہے۔ انہوں نے اپنا سی وی بھی مجھے بھیجا ہے، جس کے مطابق وہ 1980 میں انہوں نے تھیوریٹیکل فزکس میں BSc آنرز کیا، اور اس کے بعد 1981 میں سٹی بینک کراچی میں انہوں نے اکاؤنٹ افسر کے طور کے اوپر جوائن کیا، اور پھر وہ سامبا بینک اور مختلف بینک اور پھر سٹی بینک بھی انہوں نے دنیا کے کئی ملکوں میں یہ خدمات سے انجام دیں 39 سال کی، اور پھر اب نیشنل بینک میں پریزیڈنٹ کے عہدے کے اوپر ان کی کانٹریکٹ کے اوپر تعیناتی کی گئی۔ 39 سالہ تجربہ ہے ان کا سی وی کا۔ ہم نے وہ جو جملہ استعمال کیا تھا وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جیسے اب ہم عارف عثمانی صاحب سے یہ سوال بار بار پوچھ رہے ہیں کہ ججز کے بارے میں جو کومنٹس کیے جا رہے ہیں یا الزامات لگائے جا رہے ہیں یا انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تو اس کا ہمیں ذرا بتا دیں ایکچوئل پوزیشن کیا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر جب کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی فریق جو ہے کہ وہ انفارمیشن کے فلو کو روکتا ہے، چھپاتا ہے یا اس کو مسخ کرتا ہے حقائق کو، تو اس کے بعد جو ہے کہ جو دوسرا فریق ہوتا ہے جو منفی پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے یا جو غلط اطلاعات فراہم کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو انفارمیشن ہے وہ سپیس کریٹ کر لیتی ہے میڈیا کے اندر۔ اور اس کیس کے اندر بھی جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہو رہی تھی، تو ہم نے جب یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ جن کے پاس تعلیمی قابلیت بھی بینکنگ کی نہیں تھی، عارف عثمانی صاحب کے پاس فزکس کی ان کے پاس ڈگری ہے،
تو اس تناظر میں ہم نے انہی کی لیگل ٹیم سے بھی پوچھا تھا کہ کیا ان کے پاس، کہ اس وقت وہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ نہ ان کے پاس تعلیم ہے نہ تجربہ ہے. میں عارف عثمانی صاحب کو ظاہری طور پہ نہیں جانتا، نہ میرا ان سے کوئی ذاتی کوئی اختلاف ہے یا دشمنی ہے یا لین دین ہے یا کوئی جھگڑا ہے جو میں ان کے خلاف کمپین چلاؤں. تو ایک خبر کی حیثیت سے ہم اس سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے، اور انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر پینشنرز کا خاص طور پہ جو معاملہ ہے اس تناظر میں ہم اس سارے کیس کو دیکھ رہے تھے. تو وہ جو لیگل ٹیم کے لوگ تھے انہوں نے اوائڈ کیا جواب دینے سے، اور جو انہی کے ساتھ دائیں بائیں کچھ اور لوگ تھے ان میں سے کسی نے وہ ہاں میں ہاں جیسے ملاتے ہیں، دیکھیں نا جن کے پاس نہ تعلیمی قابلیت ہے نہ تجربہ ہے، اور ان کو حکومت نے سفارش کی بنیاد پہ ان کو لگا دیا تھا. ان کے اسد عمر صاحب یا رزاق داؤد صاحب سے تعلقات ہیں، اور واٹس ایپ کے اوپر انہوں نے میسج کیا تھا، سی وی جیسے مجھے سی وی انہوں نے واٹس ایپ کیا ہے، تو اسی کے اوپر ان کی جو ہے پہلا انٹرویو بھی جو آن لائن ہوا اور پھر تقرری ہوگی. اس قسم کی وہاں باتیں ہوئی تھیں. اس کے تناظر میں ایک جملہ جو ہمارے اس پروگرام میں بھی ادا کیا گیا کہ ان کے پاس تعلیمی قابلیت تھی نہ تجربہ تھا. تو تجربہ تھا عارف عثمانی صاحب کا بینکنگ، تو عارف صاحب کی دل آزاری ہوئی ہے، یقیناً ہمیں اس پہ افسوس ہے، اور عارف صاحب کا مطالبہ ہے جی ہمیں اس پہ معذرت کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے اس میں بڑا پن یہی ہوتا ہے کہ انسان سے اگر کوئی غلط چیز ہوئی ہے تو اس پہ معذرت کر لی جائے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو عارف صاحب سے ہم یقینی طور پہ افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور معذرت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ آپ کو اس جملے سے تکلیف ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے کہ ہم یہ ریکویسٹ کریں گے نیشنل بینک کی انتظامیہ سے اور پریزیڈنٹ عارف صاحب سے بھی کہ میں نے ابھی 24 گھنٹے ہو چکے ہیں عارف صاحب کے ساتھ جو میسیجز ایکسچینج ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے وہ 3 سادہ سے سوال ہیں ان کا جواب نہیں دیا. اب اگر وہ جواب نہیں دیں گے اور دوسری طرف فری کین کے پاس ڈاکومنٹس بھی اویلیبل ہوں گے کہ جناب یہ فلاں صاحب کی تقرری ہوئی ہے یا فلاں صاحب کا یہ مالی مفاد وابستہ ہے نیشنل بینک کے ساتھ، اس لیے ان کو یہ فیور دی جا رہی ہے یا یہ کام کیا جا رہا ہے یا پینشنرز کی بات نہیں سنی جا رہی، تو پھر جو ہے کہ بات وہی ہوگی جو دوسرا فریق کر رہا ہوگا. تو میری عارف عثمانی صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے سوالات کا جواب جو ہے مجھے 1 دن بعد 2 دن بعد 3 دن بعد جب بھی دینا چاہیں دے دیں. ہم ان جوابات کی روشنی میں بھی منوان اسی طرح سے بات کریں گے جو حقائق کے بالکل مطابق ہوگی. حقائق کے برعکس پروگرام کرنا، بات کرنا ہماری بھی تربیت نہیں ہے. میرا بھی 30 سال سے زیادہ اس پروفیشن کے اندر تجربہ ہے، اور ہم نے بھی یہی سیکھا ہے کہ اگر غلط بات کی جائے، جھوٹ پر مبنی بات کی جائے تو بڑی جلدی ایکسپوز ہو جاتی ہے. تو اگر سالڈ گراؤنڈز کے اوپر منطق کے تحت اور دلائل کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ اور پھر اس کو شواہد کے ساتھ بات کی جائے تو اس کے اندر وزن ہوتا ہے. تو آخری بات یہ کہ عارف عثمانی صاحب سے وہ جو میرا ایک بنیادی کویسچن تھا پینشنرز کے معاملے کے اوپر، بیسیکلی ہم نے سارا کا سارا معاملہ اٹھایا تھا کہ دیکھیں جو پاکستان میں جو بنیادی اصول ہے یا قانون ہے ریٹائرمنٹ کا، 60 سال پہ تمام لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں. اب عارف عثمانی صاحب کی سی وی کے مطابق ان کی عمر اس وقت 64 سال سے اوپر ہو چکی ہے، 65ویں سال میں ہیں وہ، اور وہ نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں. ایک لمحے کے لیے عارف صاحب یہ سوچیں کہ اگر وہ ایک سرکاری حیثیت سے یا نیشنل بینک کے امپلائی کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے اور 60 سال کی عمر پہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، تو ابھی وہ بھی انہی پینشنرز کے اندر شامل ہوتے ہیں جو کبھی ایک عدالت کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، کبھی دوسری عدالت کا دروازہ کھٹکاتے ہیں، کبھی ایک در پہ جاتے ہیں انصاف داد رسی کے لیے، کبھی دوسرے در پہ جا رہے ہیں. لیکن ان بیچاروں کو ان میں 80 سال 90 سال کے لوگ شامل ہیں. عارف صاحب آپ تو 65 سال، ابھی 65 سال ہے آپ کی زندگی کے اندر. ایک لمحے کے لیے ان کی جگہ اپنے آپ کو لا کر سوچئے، ان کے مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کیجئے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے، نیشنل بینک کے اندر بہت سی جو بڑے ذمہ داران افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ نیشنل بینک کو 14 کروڑ یا 12 کروڑ 15 کروڑ جو ہے وہ بونس انہوں نے لیا ہے. اب مجھے نہیں پتا اس کے اندر صداقت کتنی ہے اس خبر کے اندر، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو کروڑوں روپے کی مراد ہے یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ کسی وقت واپس لے سکتا ہے. اگر آپ اس ایج میں پینشنرز کی ایج میں ہیں، لیکن آپ ایک اللہ نے اس کے باوجود آپ پر اتنی مہربانی کی، آپ کو ایک منصب دیا ہوا ہے، آپ ایک بینک کے سربراہ ہیں، آپ ایک گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اس بینک کو دیکھیں، آپ کے 2 بچے ہیں اکارڈنگ ٹو یور سی وی. ان سارے ملازمین کو، پینشنرز کو بھی ذرا ایک طرح اپنے بچوں کی نظر سے دیکھیں. کیا آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کے بچوں کو ان کا حق نہ مل رہا اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں؟ یقیناً نہیں چاہیں گے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ ایسا ہو. یقیناً آپ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ اس عمر کے آخری حصے کے اندر ایسا ہو جو ان پینشنرز کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یا تو اپنی اپیل کو سپریم کورٹ کے اندر اس کو ریویو پٹیشن کو درخواست دیں، اپنے وکیلوں کو پابند کریں جیسے وہ آپ کے کیس میں 2 ہفتوں کے اندر اندر انہوں نے ریلیف لے لیا، اسی طرح اس کیس کو بھی 2 ہفتوں کے اندر اندر نپٹا دیجئے. آپ سپریم کورٹ میں جا کے اپنا جواب داخل کیجئے، اپنے وکیلوں کو انشور کریں، پیش ہو تاکہ یہ فیصلہ ہو اور ان کے ہاں یا نہ میں جو بھی معاملہ ہے ان کو حق اس کا ملے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک اور بات ضرور سوچئے گا. آپ دیکھیں
اس دنیا میں ہم اپنے تعلقات استعمال کرتے ہیں، ہم وسائل استعمال کرتے ہیں، ہم بہت کچھ کر کے اپنے حق میں فیصلے لے لیتے ہیں. اور قرآن میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، اس کی جو تفسیر میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اگر ہم حاکم وقت یا منصفوں سے یا حکام سے مل کر سفارش کر کے پیسے دے کے یا کسی بھی طریقے سے اپنے حق میں فیصلے کروا لیں، ہم کسی اور کا حق اپنے نام کروا لیں، تو یہ ظلم کے مترادف ہوگا. اللہ کے ہاں یہ ظلم ہوتا ہے. ہمیں یہ یقین جانیے کہ یہاں کی عدالتوں کے فیصلے، یہاں کی عدالتوں کی ڈگریاں، یہاں کی عدالتوں کے جو بھی معاملات ہیں وہ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے. ہمیں اللہ کے ہاں جب پیش ہونا ہے، اس کے حضور جب پیش ہونا ہے، تو پھر وہاں پہ کسی کی سفارش نہیں چلے گی. وہاں پہ کوئی جو ہے کہ دنیاوی معاملہ مفاد نہیں چلے گا. تو آپ ایک خاندان کی حیثیت سے جس طرح اپنے گھر کی جو ہے کہ نگہداشت کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں بچوں کا، آپ بینک کے سربراہ ہیں، آپ ان پینشنرز کا، ان کے ملازمین کے جو حقوق ہیں ان کا بھی اگر خیال رکھیں تو یقین جانیے آپ کی بھی اور ان سب کی جو ہے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی.